السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثنا آغا خان اور میں اس وقت موجود ہوں ایک بہت ہی عمدہ ایگزیبیشن پہ. دیکھیں اس قدر خوبصورت اسکلپچرس ہیں، یہاں پر پینٹنگس موجود ہیں، اور یہ پینٹنگس یہاں کے لوکل پینٹرس نے نہیں بنائی، یہاں کے آرٹسٹ نے نہیں بنائی. یہاں جو پینٹنگس موجود ہیں یہ نائجیرین آرٹسٹ نے بنائی ہے، اور یہاں پر ڈفرینٹ آرٹسٹ آئے ہوئے موجود ہیں. اور یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ باہر کے ممالک سے ہمارے پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں، اپنی سکلز دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر ایسی ایسی سکلز دکھا رہے ہیں جو شاید ہمارے لیے لرننگ بھی ہے، اور ہماری معیشت کو بھی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مزید استحکام کی طرف لے کے جائیں گی. یہاں سے پاکستان کا بہت ہی پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ آگے جائے گا. اور ان آرٹسٹ سے آج ہم ملتے ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ ہمارے پاکستانی آرٹسٹ بھی ہیں، کچھ ہمارے اسکالرس بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انعقاد کرتے ہیں، ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو انعقاد کرتی ہیں ایسے ایونٹس کا. اور یہ سنرجی ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے جہاں پر کلیبریشن ہو رہی ہے نائجیریا اور پاکستان کے آرٹسٹ کی. یہ آرٹسٹ یہاں پر آئے ہیں، ہم نے انہیں وارم ویلکم کیا ہے، اور ان کی پینٹنگس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ خاص کیا ہے اور نیا کیا ہے. ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی چیزوں پہ کام کرتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، یہ کس طرح انہینس کرتے ہیں چیزوں کو، اور کون سی چیزیں ان کی ثقافت میں بہت زیادہ ہیں اور ہم کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں اور ہمیں کس کس چیز پہ کام کرنا ہے. ان کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. ہر آرٹسٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے، کسی بھی ایک خطے کا آرٹسٹ نہیں ہوتا. یہاں سے جہاں پہ جو آرٹسٹ آئے ہیں بہت ہی اچھے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی پینٹنگس کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا کیا کریٹیو پرسیپشن ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے یہ تخلیق کو نا بنایا ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں آرٹسٹ سے ملتے ہیں، آرٹسٹ سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے. آ جائیں میرے ساتھ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی تنویر ماجد صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر یہ اتنا خوبصورت ارینجمنٹ اور بہت سارے اور سیٹ اپس اس سے ہٹ کر بھی لگائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا تصور ہے جو یہاں پر لاہور کو اسپیشلی پورے پاکستان کو جو ہے سجایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو نائجیریا کے جو آرٹسٹ ہیں وہ ادھر آئے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ جو میوز آرٹ گیلری میں انہوں نے اپنا آرٹ ورک ڈسپلے کیا، اور اس سے پتہ چلا کہ وہ جو نائجیریا میں جو آرٹسٹ ہے ان کا کیا تھیم ہے، کیسے کیسے وہ جو سبجیکٹ ہیں جن پہ انہوں نے وہ پینٹنگ کرتے ہیں، اسکلپٹرز اور اس طرح سے دوسرے آرٹ ایفیکٹس جو ہے نا وہ بناتے ہیں. تو یہ اٹس اے ریئر اوکیژن، اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی چاہیں گے کہ لوگ آرٹسٹ ادھر سے بھی دوسرے ملکوں میں بھی جائیں اور ادھر سے ادھر آئیں، تاکہ ایک وہ جو ہے ایک دوسرے کلچر اور دوسرے ملکوں کے جو ہے آرٹ ورک اس کا لوگوں کو پتہ چلے، اور اس سے لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے گی اور دوسروں کے آرٹ اور کلچر کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا. اچھا سر، جس طرح پاکستان ہم خود بہت رچ کلچر کے مالک ہیں، اور ان لوگوں کا بھی باہر سے آنا، یہاں پر بھی ایکسیپٹنس اور چیزوں کو دیکھنا، تو آپ کو کیسا یہاں پر لگا ہے؟ کیسا لوگوں نے ان کو کیسا اپریشیٹ کیا ہے، یا کیا معاملہ؟ یہ لوگوں نے بہت انٹرسٹ شو کی ہے، اور یہ میرے خیال 6-7 دن کے لیے ان کا آرٹ ورک ادھر ڈسپلے ہوا ہے. لوگ بڑی تعداد میں ادھر آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اور ان کے آرٹ ورک کو اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ ان کا آرٹ فارم ہے، ڈفرینٹ ان کا وہ تھیم ہے. وہ لوگوں نے، اور دیکھیں جیسے کہ ہر ایک آرٹ جو ورک ہے وہ ایک ڈفرینٹ جو چیز ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کی بڑی کین انٹرسٹ میں اس میں رہی ہے. اور اس سے اب جیسے اسلام آباد بھی جائیں گے وہاں سے لوگوں کو بھی ان کو پتہ چلے گا، تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے بہت انٹرسٹ لی ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان میں بہت سارے آرٹسٹ آ بھی رہے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں، اس سے ہماری معیشت پہ کیا آؤٹ پٹ ملے گا؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ کریٹیو ورک ہے، ہر بندہ ہے وہ اس کا اپنا کام ہے، اور ہر دیکھنے والے کی اپنی نظر میں خوبصورتی ہے، وہ کس طرح اس کو وہ جو ہے نا دیکھتا ہے، پرسیو کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو جیسے پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں جب اپنا کام دوسری دنیا میں ڈسپلے کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا رچ وائبرنٹ کلچر ہے اس ملک کا، اور لوگ کس طرح اپنے جو ہے اپنی سوچ کو، اپنے وہ جو لینڈسکیپ کو اور
مختلف چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسپلے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ملک کی پہچان اور ہمارے ملک کی جو ہے ایک رچنس آف کلچر اور اس کی وائبرنس جو ہے دنیا کے سامنے آئے گی. اچھا یہ ہمارا کلچر بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں پر آئے ہیں, ہمارے کلچر کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ماحول کو قبول کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لے کے جائیں گے یہاں سے بہت کچھ ہمیں سکھا کے جائیں گے اور سیکھ کے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ان فیوچر اس طرح کی کلیبریشنس ہونی چاہیے؟ جی ڈیفینیٹلی, یہ تو ہم اس چیز کو ڈیفینیٹلی انکریج کریں گے اور چاہیں گے کہ فیوچر میں بھی وہ آئیں اور ادھر سے بھی آرٹسٹ ادھر جائیں. تو اس طرح سے وہ جو ایکسچینج آف جو ڈیلیگیشنز ہے وہ دیٹ وڈ ریئلی برنگ ان نیو آئیڈیاز, نیو کانسیپٹس, اور اس سے بلکہ آرٹ جو ہے اس میں زیادہ ایک اس میں بہتری آئے گی اور لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا اور آرٹسٹ کے اپنے کام میں بھی ایک جو ہے بہتری اور کریٹیوٹی جو ہے نا اس میں زیادہ بہتری آئے گی. اچھا حکومتی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اب جو ہے نا زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں یا اس کو ہم اور مزید پھیلائیں گے, ایکسٹینڈ کریں گے, کیا آپ کی معاونت کی جا رہی ہے؟ اچھا اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے, چیف منسٹر پنجاب اور منسٹر فار انفارمیشن اینڈ کلچر, انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو آرٹ اینڈ کلچر ہے ہمارا ریجنل آرٹ کلچر, اس کی پروموشن کے لیے اور یوتھ کی پازیٹیو انگیجمنٹ کے لیے بڑے بڑے ایونٹس کیے ہیں انہوں نے. ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب میں چولستان جیپ ریلی, وہاں پہ ایک بہت بڑا کلچرل فیسٹیول ہوا ہے جو ہم نے پنجاب کونسل آف آرٹس نے کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں اتنا بڑا وہ جو ہے نا ڈیزرٹ میں اتنا ایونٹ نہیں ہوا ہوگا. تو اسی طرح پھر یہ باغ جناح میں بڑے ایونٹس ہوئے ہیں, فیملی فیسٹیول ہوا ہے بہت بڑا. تو اسی طرح جتنے ریجن ہیں پوٹوہار میں, ساؤتھ میں, تو یہ گورنمنٹ کی ہے, اس میں جو ہے نا کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ آرٹ اینڈ کلچر پھر اپنے ریجنل آرٹ کی پروموشن کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اور ہمیں اس کے لیے کہا ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. ہم نے اللہ کا شکر ہے کی ہیں اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور یوتھ نے بہت انجوائے کیا ہے. تو یہ اس طرح کی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہمارے ملک کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ آتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پیس لونگ ہیں, ہم کتنے آرٹ لونگ ہیں. تو یہ دس از واٹ ایکچولی لوگوں میں ایک ہمارا گلوبل جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو پہچان ہے, وہ اس طرح ہماری جو اصل ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی اس میں جو ہے نا یہ ایک پالیسی اور پریورٹی جو ہے وہ اس میں. تو ابھی یہ دیکھیں جیسے لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کتنے عرصے بعد آیا اور اس میں کتنے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے سرکس ہے ادھر بچوں کے لیے, پھر بڑوں کے لیے, یہ تو بہت بڑا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسی چیزیں آئیں گی تو ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا پوری دنیا میں انشاءاللہ نام روشن ہوگا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ جواد صاحبہ جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بھی ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت ایونٹ کیسے آرگنائز کیا ہے, کیا کولیبریشن, کن کن لوگوں کی معاونت آپ کو حاصل رہی اور ان لوگوں کو یہاں پر بلایا کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسیکلی جیسے کہ نام ہی اس کا سینرجی ہے ایگزیبیشن کا نام, تو یہ دو ملکوں کے درمیان کس طرح سے ہم نے کولیبریٹ کیا اور کہ وہ سینرجی ایک بنائی گئی ہے. مشکل کام تھا کیونکہ اس میں ہمیں جو سپورٹ کرنا اور پڑا وہ پاکستانی ایمبیسی تھی اور پھر نائجیرین ایمبیسی تھی, اور ان دونوں کے جو کولیبریشن تھی اس سے پھر فائنلی یہ کام یہاں تک ہم لے کر آ سکے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس شو کو میں کیوریٹ کر رہی تھی تو بہت ساری رسپانسبلٹیز میرے پر یہ بھی تھیں کہ کس طرح سے اس کو یہاں پر ان پیک کرنا ہے اور پھر کس طرح یہاں گیلری تک لانا ہے. گیلری والوں کی کوآپریشن, پھر یہاں پہ جو ان کی گیلری کی کیوریٹر ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی ہمیں. اور پھر آرٹسٹ چونکہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے پاکستان آ کے کہ ایک ملتا جلتا کلچر بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک نئے لوگوں سے مل رہے ہیں, پہلے نہیں آئے تھے, اور جن کا کام بھی ان سے ملتا جلتا ہے. اور ہمارے لیے ایکسائٹنگ یہ تھا کہ پاکستان میں جو آرٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا کلچر, جو کسی بھی جگہ کلچر کا امپیکٹ آرٹ کے اوپر بہت ہوتا ہے. اسی طرح چونکہ نائجیرین کلچر فرق ہے تو اس کا امپیکٹ ان کے آرٹ پہ بہت آبویس آپ کے ان کے اسکلپچرز میں, پینٹنگس میں, ایوری ویئر یو کین سی نظر آتا ہے بہت اسٹرانگلی.
وہ ہمیں بہت ہم انجوائے کر رہے تھے کہ یہ کس طرح کا ہم ایک ایسا کام پاکستان کے اندر جو فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ریلز میں آپ بے شمار جگہوں میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں, بٹ لائیو کام دیکھنا اور اس کا ایکسپیرئنس کرنا ایک علیحدہ بات تھی. تو یہ ہم نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اس کا لائیو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, اور پھر اس طرح سے فائنلی وہ آرٹسٹ یہاں ٹھہرے بھی ہیں, اور اب ہم ان کو مختلف جگہیں بھی دکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے آرٹ اور دوسری گیلریز میوزیمس ان کو دیکھ سکیں. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پینٹنگس میں بہت ڈفرینس ہے. مطلب ایسی پینٹنگس شاید 100 سالوں میں ہم نے ایک دفعہ دیکھی ہو, یہاں پر آ کے میں نے دیکھا ہے انہوں نے ایسی نئی ٹیکنیکس یوز کی ہیں کہ وہ میں نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھی. تو آپ لوگوں نے جب, کیونکہ آپ لوگ تو یہاں پر مطلب کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے جب چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ بہت زبردست رسپانس اس طرح سے کہ خاص طور پہ جو ان کا اسکلپچر ہے نا, وہ آپ دیکھیں اس میں فاؤنڈ آبجیکٹس ہیں, آپ مطلب کہ ڈیلی استعمال کی چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور اس سے اتنی انٹرسٹنگ فارمز بنائی ہیں. وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. جیسے ہمارے کوئٹہ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں تو وہ بھی اسکلپچر بہت کرتے ہیں, بالکل اس طرح یہ لوگ پتھر, مٹیریلز اور ووڈ کاونگ, یہ آپ کو بہت ان کے کام میں ملے گی, اور بڑے انرجیٹک اس حوالے سے, ویری کریٹیو ایز ویل, کیونکہ ان کے جو کلچر ہے اس کے اندر رنگ آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے بیٹس پہنے ہوئے ہیں, انہوں نے رنگس پہنے ہوئے ہیں, بہت سارے بریسلیٹس ہیں, کلرز ہی کلرز. تو وہ جو ان کا لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ ان کے کام میں بڑا اسٹرانگلی ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ایک پاکستان کا ایک رخ تھا, آئی تھنک اب تو شاید وہ کانسیپٹ نہیں ہے, مگر پاکستان کا ایک رخ تھا کہ لوگ یہاں پر آنے سے اوائڈ کرتے تھے, آرٹسٹ آنے سے اوائڈ کرتے تھے, بہت ساری چیزیں. اب کیا ایسی چیزیں جو انہینس کی گئی ہیں آپ لوگ کی طرف سے, یا کیا ان کو کون سا وہ رخ پاکستان کا سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے اب بہت ڈفرینٹ, خالی آرٹس میں نہیں, ڈفرینٹ کمیونٹی اور ڈفرینٹ کلچر سے لوگ جو ہے نا پاکستان بہت تیزی سے رجحان کرے پاکستان آنے کا, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اچھا, آپ یہ سارے میں یہ نوٹ ضرور کریں کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ تعلق آرٹ کے ساتھ ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو ایٹ لیسٹ جو ہم سسٹین کر سکیں وہ تھا امیج تھرو آرٹ. وہ ہم پوری دنیا میں لکیلی ہمارا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ کہیں رکا نہیں, بلکہ وہ زیادہ گریجولی ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس, ادر فیلڈس, اس میں ہم نے ایک اپنا نام بنا لیا ہے. فیشن لیں, آرٹ لیں, آرکیٹیکچر لیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو جو یہ اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی سے یہاں آتے ہیں. اور آئی تھنک ہماری انوائرمنٹ میں جو ایک لوگوں پر امپریشن ہے تھرو میڈیا پڑا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا یہاں پر, نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو جب ہم لوگ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ گھومتے ہیں یا ہم ان کو ملواتے ہیں لوگوں سے, تو ان کا امپریشن بالکل اپوزٹ ہے جو انہوں نے کہیں شاید دیکھا ہوگا. تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ تو ابھی جیسے وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ہمارے بارے میں, تو ہمیں خود حیران ہم ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں کر رہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کے امیج کوئی اور ہے اور ہم نارمل ہیں, لیکن بٹ فار دیم اٹس ڈفرینٹ. وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس چیز سے. اچھا میم, دیکھیں ہمیں تو یہاں تصویریں لگی ہوئی نظر آ گئی ہیں دیواروں کے اوپر, سامنے بڑا خوبصورت ماحول ہے, مگر اس کے بیہائنڈ دا سین ایک مطلب بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ نازک اتنی نازک ڈیلیگیٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے یہاں ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں, اور پینٹنگس بہت مطلب ہر آرٹسٹ کا سمجھے کہ وہ جان بسی ہوتی ہے اپنی پینٹنگس میں. ان کو بڑا سیف اینڈ ساؤنڈلی یہاں تک لا کے ان دیواروں پہ پیسٹ کرنا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو یہ کیسے کیا آپ نے؟ یہ اس کا کریڈٹ تو ان آرٹسٹ کو خود بھی بہت زیادہ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے سامان کو پیک کیا. لیکن جو ان کے مٹیریلز ہیں, جیسے آپ وہ دیکھ رہی ہیں کہ مختلف جو مٹیریلز ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان کو آسانی کے ساتھ اگر وہ ہم ٹریول وہ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. بیسکلی دے آر یوزنگ میٹل. دکھنے میں تو یہ بہت نازک لگ رہا ہے, ایسے جیسے ہاتھ لگائیں گے ٹوٹ جائے گا. ہاں نہیں, مٹیریل ان کے بہت ہارڈ ہیں, تو وہ کیری کرنا اور پھر ٹریولنگ میں وہ لے کر آئے ہیں. ہاں, کریڈٹ گوز ٹو دا آرٹسٹ بیسیکلی کہ وہ کس طرح لائے ہیں.
جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ دلشاد علی جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کو دیکھ رہے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو اتنی خوبصورت ایگزیبیشن ارینج کی ہے اور یہ جو انٹرنیشنل آرٹسٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا تک و دو کرنی پڑی, کس طرح سے آپ نے یہ سب ارینج کیا, اور ان لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہم پاکستان کمیونٹی اگر کھڑے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. میں راؤ دلشاد, چیئرمین آرٹس اینڈ کلچر فورم. یہ جو ایگزیبیشن ہے دیٹ از ایکسیلنٹ, اور اس کا کریڈٹ نیلا عدنان جو لاہوری ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں, انہوں نے وہاں ارینج کیا, اور یہاں پہ ڈاکٹر سمیرہ جواد جو چیئر پرسن ہے فائن آرٹس کی, انہوں نے یہ سارا یہاں پہ کیوریٹ کیا. اچھا, اس میں یہ اتنی زبردست ایگزیبیشن ہے, اس سے آپ پرسنلی دیکھ سکتے ہیں کہ کلرز کا استعمال, ان کی جیولری, ان کی ٹیکسٹائل, ان کے انوویٹیو آئیڈیاز, ریسرچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ نائجیرین یا آپ یہ کہہ لیں انٹرنیشنل آرٹسٹ جو ہیں وہ ایک ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا سارا کام جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے. اچھا, اس سے ایک امپریشن مطلب ایک کانٹیکٹ بنا ہے پاکستان اور نائجیرین آرٹسٹ کا, اور آپ سے سمجھ لیں کہ کلچر ایکسچینج پروگرام کا حصہ ہے یہ, کہ انہوں نے اب یہاں پہ آ کے کام اپنا ڈسپلے کیا ہے اور ان کانٹیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, تو ہمارے آرٹسٹ بھی وہاں جائیں گے. اور آرٹ اینڈ کلچر فورم جو ہمارا ہے, ہم نے ان کے ساتھ بھی بات کی ہے, ہم ان کی ریزیڈنسی کے حوالے سے بھی ارینج کریں گے, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کلچر ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنے آرٹسٹ جو ہیں ان کو بھی ادھر لے کے جائیں گے. اس سے آپ کا ایک تو اکنامک کے حوالے سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے, دوسرا ہمیں ہمارا جو وہاں کی کلچر اور ہمارے کلچر کے ساتھ ہم آہنگی کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے کہ سنرجی اس کا نام ہے ایگزیبیشن کا, دیٹ از ہم آہنگی. تو یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے بڑے اچھے طریقے کا آرٹ اینڈ کلچر کا پاکستان اور نائجیریا کے درمیان, اور اس حوالے سے ہم اپنے طور پہ بھی کام کریں گے. اور ان کی اس ایگزیبیشن سے ہمیں بڑا مطلب امپریس بھی ہوئے ہیں, اور ان کی انوویشن, ان کا جو کام ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ دیکھ کے. اور اس سے موقع ملا ہے ہمارے باقی لوگوں کو لاہور کے اور پاکستان کے کہ وہ لائیو دیکھیں کہ وہاں کے آرٹسٹ کس طرح کام کرتے ہیں. سر آرٹس اینڈ کلچر فورم جو نا بڑا کام کر رہا ہے, میں نے کہیں قوالی نائٹ کروا رہا ہے, کہیں پر ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں, کہیں پر ہمارا کلچر ڈسپلے ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ جو ایکسچینج ہوا, پینٹنگز, کلرز, آرٹسٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں, اس سے ہمارے اکانومی پہ کیا فرق پڑے؟ اس سے دیکھیں ہماری اکانومی میں بڑا اچھا اثر پڑے گا. ہمارا ایک تو ریلیشن شپ دو ملکوں کے درمیان اچھا ہوگا, اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کا کام وہاں پہ جا کے اگر سیل آؤٹ ہوتا ہے تو دیٹ از ویری انکریجنگ. اور وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہماری, یا جیسے میوز آرٹ گیلری کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں یہ بڑا اچھا شو ڈسپلے کیا, تو یہاں جو بک رہا ہے وہ یہ جو آرٹسٹ آئے ہیں ان کو اس چیز کا بینیفٹ ہے. سیکنڈلی گیلری جو ہے اس کو بھی بینیفٹ ہے, وہ بھی اکنامیکلی ایک ایڈوانٹیج ہے. تو اس حوالے سے تو گورنمنٹ بھی کافی کوشش کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کو اس میں پورا ساتھ دینا چاہیے ہمارے اداروں کا, یا جیسے ہمارے جیسے فورمز ہیں یا فاؤنڈیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں, تاکہ اس کے ساتھ ایک تو آرٹ اینڈ کلچر ایکسچینج پروگرام شروع ہوگا, پھر آپ کا اکانومی ایکسچینج پروگرام بھی شروع ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اس ایگزیبیشن کا یہاں پہ ڈسپلے ہونا. اچھا سر, ایگزیبیشنز آپ تو ڈیلی بیسس پہ کروا رہے ہیں, مطلب میں نے بہت ساری ایگزیبیشنز دیکھی ہیں لاہور میں, ایک ہی دن میں 3-3 4-4 ایگزیبیشنز کا انعقاد ہو رہا ہے. اس ایگزیبیشن میں ہٹ کے کیا ہے, آپ کو کیا لگا؟ اس ایگزیبیشن میں ہٹ کے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کا جو نائجیرین کلچر ہے اس کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ وہ جو ایلیمنٹ انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہاں پہ ٹیکسٹائل کس طرح کی ہے, جیولری کس طرح کی ہے, پھر یہ بڑے بولڈ کلر استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارا آرٹسٹ نہیں استعمال کرتا. ہمارے آرٹسٹ ذرا کم استعمال کرتے ہیں, وہ گرے, براؤن اور اس طرح کے میں زیادہ رہتے ہیں. تو میں بلکہ جب میں نے پہلی دفعہ ایگزیبیشن آگے دیکھی, آئی واز شاک ٹو سی دا کلرز, کہ وہ باقاعدہ اس میں سے ایک زندگی کی نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے, اور اس سے ان کے جو مطلب سوچ کا یا کلچر کا جو بولڈ ایک امپریشن ہے نا وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے. یہ اس حوالے سے بڑی ایک انوویٹیو چیز ہے. ان کے اسکلپچرز آپ دیکھیں تو اس میں کتنی ریفائنمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ آپ پینٹنگز دیکھ لیں, اس پہ وہ کلرز استعمال ہوئے ہوئے ہیں جو ہمارے یہاں بالکل نظر نہیں آتے آپ کو. آپ بھی جاتی ہیں, آپ بڑی سینئر آرٹسٹ وہ جرنلسٹ ہیں فار کلچر, بڑی آپ کی اس پہ گرپ بھی ہے,
और आप भी देखती हैं, आपको इसमें बहुत फ़र्क नज़र आया होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब आप किसी पेंटिंग के आगे खड़े हो रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी बाहर निकल आएगी। आप ये देखें कि वो उधर एक आर्टिस्ट ने उस पर पोलो पे किया हुआ है, तो उस पर उन्होंने वो जो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है वो दैट इज़ एक्सीलेंट। और फिर ये जो कलर्स है, ये आप ये एग्जीबिशन देख लें, इस पर बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने काम किया हुआ है, कलर्स का इस्तेमाल बड़ा एक्सीलेंट किया हुआ है, आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, हम यहाँ पर यूँ भी कर सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को बुलाकर ये स्पेशली इनको दिखाया जाए, विजिट करवाया जाए, क्या कोई ऐसा सीन हुआ है? ये तो देखें जी, इन्होंने क्यूरेटर जो हैं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की, चूँकि वो चेयरपर्सन है फ़ाइन आर्ट्स की, डॉक्टर सुमेरा जवाद साहिबा, तो उन्होंने डॉक्टर सुमेरा ने मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया था, बल्कि मेरे ख्याल 1-2 बसेज उनकी आई थी, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस करवाया। और बाकी गैलरी ने अगर किसी को इन्विटेशन भेजा होगा, डेफिनेटली उन्होंने भी अपना जितना भी उनका सोशल सर्कल है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर स्कल्पचर्स और पेंटिंग से दीवारें सजा दी हैं, और ये इतना ही खूबसूरत मंजर है, मैंने इससे पहले ऐसी एग्जीबिशन नहीं देखी। स्मार्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये अपनी चीज़ों को कैसे लेके आए हैं यहाँ पर और डिस्प्ले किया, और क्या इनको फीडबैक मिला है। हेलो, how are you doing? आई एम फाइन। ओके स्मार्ट, टेल मी अबाउट योर स्कल्पचर्स। Well, it's everything I like to do and everything I love doing. Like the series of works you see here, they're all theme Endless Cycle of Life. So that's the theme, and I picked the theme, and each of the work tailored to that title. Okay, so what's the material? What is the material is there? Okay, basically they are wood. I use wood for them, and these ones they are teak wood, and the other ones they are coconut wood. Teak wood. This one is teak wood as well. Okay. Yeah, it's teak wood, and it's titled "Unconcealed Face of Reality." Okay, that's the concept behind your... That's the title, "Unconcealed Face of Reality." Yes. These all are yours? Yes, 5 of them are mine. It's might be positive for you. The way you feel about things is different from the way I feel about things. Because basically, each of us have perspective where we view things from. So, but for this concept, I just trying to say what is negative for you and what is positive for me. Why not let us take a break and try to understand each other so we can reason together. I understand you. You understand me? There's no reason for us to quarrel. There's no reason for us to make any trouble. There's no reason for the war going on in Pakistan. There's no reason for the war going on in Ukraine and Russia and all that. But if we take a moment to reason, this might be positive, this negative, but if we take a moment to reason together and leave emptiness within us and try to understand ourselves, we can make a better tomorrow, a better future, which we cannot see now, but not until we calm down and look into that space, we would understand ourselves and leave all the trouble. You are coming from this way, I'm coming from this way, we cannot understand ourselves. You are coming from this way, I'm coming from this way, we cannot understand ourselves. Until we empty ourselves into this place and understand ourselves, we'll make a better future and a better tomorrow for the next generation. That's what this concept is. Excellent concept, excellent concept. Oh, what is this? If you look at the work, shift a bit. If you look at the work, this is the first uncertainty. We don't know when we'll be born, where we'll be born, or where we are coming from. Because if I ask you one question, before you were born, do you know where you were coming from? No, nobody knows that. Now, the second uncertainty, we would live life. But how we are going to live life, what we are going to become in life, what's going to happen tomorrow, I don't know. Do you know? Yeah. Now, the third uncertainty is where we are going, when we are going to die, where we are going to be after death. We don't know. I don't know. Do you know? Yes. But the one certainty is that we will live. That is the only certainty. We will live with all the troubles that come with life, with all the success that come with life, with all the ups and downs and everything. But we will definitely live. Even if one live for 1 second, that person live. If you live for 100 years, you live. But definitely we will live. That's the only thing that is certain. But then another, when after we live and every other thing,
we'll leave the next generation. After all our troubles, our struggles, you see, it's like almost a half circle, it's not full. After we leave this generation, they will grow to continue our legacy. But if we had lived our life, you see, this is from the bottom. If we have lived our life and we will ascend, we'll go somewhere. You see, this now is a full circle. We'll ascend to where actually we don't know, but I believe in the afterlife. So that is why if you see the circle, it's here, and part it's outside of the whole walk. So that's what the whole concept is all about. Thanks to you for such a beautiful paintings display here. Thank you very much. इसके साथ ही नाज़रीन हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. अब हम यहाँ पर मिलेंगे अनीला इदरान से और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने कैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाया, मदऊ किया. वो खुद भी एक पेंटर है और वो पेंटिंग को बहुत अच्छे से समझती भी है, और नाइजेरियन पेंटिंग्स जो है ना यहाँ पर डिस्प्ले हुई हुई हैं. उनसे हम पूछते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे उन्होंने इंटरनेशनली इन चीज़ों चैलेंजेस को कबूल किया और इन लोगों को लेके साथ इनकी अपनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप मैडम? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मैम, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इन लोगों को इंटरनेशनली यहाँ पर लेके आई हैं और इनकी पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं और आउटस्टैंडिंग, मतलब जो चीज़ें हैं ना वो मैंने देखी हैं. ये जो है ये इनिशिएटिव डिफ़िकल्ट भी हो सकता है क्योंकि आसान नहीं है. पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है. ये कैसे आपने इनिशिएटिव लिया? अच्छा, मेरा नाम अनिल अदनान, मैं दोबारा बता रही हूँ, अनिल अदनान है. बट I'm raised in Pakistan, Nigeria, but I'm a Pakistani national. So I've been living there for more than 45 years. So the art का you seen in Nigeria is very diverse. बहुत वैरायटी का काम है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होता. बहुत वैरायटी है उसमें, और 3D काम है और स्कल्पचर्स बहुत टाइप के, क्योंकि उनका कल्चर ही है कि स्कल्पचर्स पुराने जैसे ब्रोंज, जो बेनिन ब्रोंज हैं, जो बहुत पुराना कल्चर है अफ्रीका का, उससे इवॉल्व हुआ है. और उनका काम एक डिफरेंट टाइप का है जो पाकिस्तान में नहीं किसी ने देखा हुआ था. तो आई डिसाइडेड टू हैव अ ग्रुप एग्जीबिशन. I brought like 7 artists with me. I'm the 8th one. So अभी तो ये experimental trip है. Next time इंशाल्लाह इससे बड़ा होएगा. We'll bring more artists. So we have sculptors in our group, 2 metal sculptors, 1 wood sculptor. The remaining are painters. So every painting is different, everybody's style is different, which people are really liking. अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये भी किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं या ये स्टूडेंट्स हैं? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और ये जो इनका डिस्प्ले पे जो मटेरियल लगा हुआ है ये इन्हों का स्पेशली यहाँ के लिए बनाया है या ये इनका नेचर है बनाने का? अच्छा जी, इसमें से एक तो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, और उनमें से उनके जो पुराने जो 2 स्टूडेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, जो नाइजेरियन यूनिवर्सिटी है आर्ट की, उसमें से बाकी लोग जो है ना वो आई थिंक वो डिफरेंट जगहों से पढ़े हुए हैं, बट मे बी सेल्फ टॉट भी हैं. ज़्यादातर आप अगर आर्ट देखेंगे ना, ये कोई स्कूल या यूनिवर्सिटियों से नहीं आर्ट जनरेट होता. ये सेल्फ टॉट चीज़ होती है. मैं अगर अपना देखूं तो मैं आई वाज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट. मैंने लाइन चेंज करके मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया यहाँ से. फिर मैंने जो कर रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं है, बट ये दे आर पेंटिंग, आई एम ए विजुअल आर्टिस्ट नाउ. अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने जब आपकी पेंटिंग्स देखी थी ना तो मुझे वाकई एक मतलब उनमें से ग्राफिक आर्टिस्ट जो है ना वो एक डिस्प्ले होता है. मैंने देखा था ना, मुझे एकदम से जहन में आ रहा था कि यार ये कोई ना कोई बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ ऐसा है. मैंने फाइन आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो इसीलिए मेरी पेंटिंग्स में आई डेलिबरेटली पुट दैट एस्पेक्ट. आई कुड डू पेंटिंग्स लाइक जो बाकी लोग करते हैं. सो टू बी डिफरेंट, एन आर्टिस्ट हैज़ टू बी डिफरेंट. उसका काम किसी से मिलना नहीं चाहिए. ही और शी हैज़ टू create something new that is not anybody is doing. So my art is inspired by African art and my Pakistani, myself as well. So it is a combination of the 2 cultures, and that is it. So you can see lines
and they're curved lines, mostly curved lines. Here in this painting, I've shown, African women are very, very hardworking, very, there's so much hard work you can see in them. From morning till evening, they are working. So I've shown dusk to dawn. It's like صبح سے لے کے early morning اور رات تک شام تک وہ کام کر رہی ہے, یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک. اور this is a yam pounding. I've shown 2 women or 3 women are working together. Yam is something like is grown underground. بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے پوٹیٹوز ہوتے ہیں نا, ویری بگ سائز. سو دے ول پیل دیم اینڈ پاؤنڈ دیم اور بوائل دیم اینڈ پاؤنڈ دیم, دے ول ایٹ فوڈ ود دیٹ ود سم اسٹیو. اچھا, میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیسا پرسنل ایکسپیرینس رہا یہاں پر ان لوگوں کو لا کر اتنی خوبصورت پینٹنگ سجا کر, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اور کیونکہ ہم ان لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تو جو ان کے تاثرات اوبیسلی آپ کے ساتھ آن اینڈ آف ان کے شیئر کرتے ہوں گے, ان کے کیا تاثرات ہیں آپ یہ مجھے بتائیں. اچھا, سب سے پہلے میں جو شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا وہ اب کہہ رہی ہوں کہ اٹ واز آل پاسبل بیکاز آف سمیرا جاوید جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے فائن آرٹس, ہو از آور کولیبوریٹر, جن کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے. دوسرا مناہل جو ہیں ان کی جو آرٹ گیلری کی اونر ہیں, ان کی وجہ سے, تو ان کا میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں. اور گلڈ آرٹسٹ کیلیگرافیاں, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا بیکاز ہمیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ ہمیں چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے لیے کہ کوئی ہمیں انوائٹ کرے. سو دے ور دا فرسٹ پیپل ہو انوائٹیڈ اس, اینڈ دین میم سمیرا اینڈ دین دس گیلری and my embassy in Nigeria, we are really grateful to them. یہ آرٹسٹ کا ہے یہ کہ یہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارا لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگ بہت اچھے ان کو ویلکم کر رہے ہیں, جو آرٹ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کا کام دیکھ کے, اینڈ دے آر ریئلی انجوائنگ. ہم ان کو باہر لے کے جا رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کھانا جو بھی جہاں سے لے جا سکتے ہیں. دا پرابلم از وی ڈونٹ ہیو اینی کنوینس کہ ہم 5 لوگوں کو لے جائیں. 2 جگہ جب اوبر ہائر کرتے ہیں تو اوبر ان کو روز غلط جگہ لے جاتی ہے کہ ان کو ڈبل چارج کرے. ان کو کہتی ہیں کہ دے نو وے وی آر گوئنگ بٹ دے سے نو از رانگ, دین دے ول ڈو اندر سیم ڈبل چارج کریں گے. یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہے. دے ڈنٹ لائک اٹ, دے آر ناٹ, بٹ ادروائز دے آر really enjoying. They want to even extend, they want to have residency. دوسری میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو, میں اسپیشلی میم مریم نواز کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں چانس دیں, نیکسٹ ٹائم ہم آئیں اور ہمیں سیکورٹی دی جائے. بیکاز یہ جو آرٹسٹ آتے ہیں اگر اس طرح ہراس ہو کے چلے جائیں گے, اور ہمارا کیا امپیکٹ یہ پوری دنیا کو, they are ambassadors, they are going to spread good or bad things about us. اگر ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں تو اچھا ہمیں میسج یہ دنیا کو دیں گے, اور اگر برا ہیں تو وہ بھی ایسے ہی جائے گا. سو نیکسٹ ٹائم اگر ہم آتے ہیں, کسی کولیبوریشن کرتے ہیں یا ہم کسی ریزیڈنسی کرتے ہیں یہاں پہ, تو وی ووڈ لائک کہ ہمیں بڑا ایونیو دیا جائے, بڑی جگہ پہ جہاں زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ آرٹسٹ کو بلایا جائے اور ڈفرینٹ کام دیکھا جائے. جو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایور exhibitors that who came from Nigeria that I organized. اس سے پہلے کبھی بھی نائجیریا سے یا نہیں آئے, اس پہ افریقہ کا تو نہیں مجھے پتا, بٹ نائجیریا سے فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, یہ ہماری پاکستان کی بیٹی ہے اور یہ نائجیریا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. یہاں پینٹنگس ہے, یہ لوگ ہیں, ان سب کو یہاں پر اکٹھا کرنے والی یہ خاتون ہے. ان کے ساتھ ہم یہاں پر بہت سارے آرٹسٹ سے بھی ملاقات کریں گے ابھی, جنہوں نے یہاں پر پینٹنگس یہاں پر سجائی ہیں, ان دیواروں کو سجایا ہے. ان سے ملیں گے ہم, مگر بریک پہ جانا بہت ضروری ہے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اب ہم ایک آرٹسٹ کے پاس موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح کریٹ کیا ہے. یہ میرے خیال سے یہ وہ یوزڈ چیزیں استعمال کی گئی ہیں جو عام گھروں میں ہم پھینک دیتے ہیں, را مٹیریل جسے کہتے ہیں. اف آئی کھلے از ود آس, اوکے, اف آئی کھلے, وٹ از دس اینڈ ہاؤ یو کریٹڈ؟ Wow, this is from this is an art piece from scrap materials. My medium are scrap materials. So, and the title is Animal and Power.
That's the title of the job. Talking about, because most of my jobs are, I got my inspiration from the society, the politics, and the rest. So this one is titled Animal in Power, talking about bad governments. The bag signifies the masses and being controlled by the. These all are raw material. These are raw scrap materials. If you look at it very well, they are parts of automobile parts being found in the junkyard. So I'm just like a scavenger. I go around to pick scrap materials, assemble them, breathe life into them, make them more artistic. What do you use in this? What is this? These are automobile materials. These are automobile parts. If you look at it very well, you will see these are being found in the motor parts. This also the motor parts, and this is a spoon. Most of my jobs are discarded materials from the junkyard. So this is a dog riding a bike. Yeah. So I use the dog as the government, while I use the bike as the masses. If you look at it very well, the dog is controlling the bike. The bike is not controlling the dog. So before they get into power, they'll promise you a lot of things. I'll do this, I'll do that, I'll do good road, good infrastructure, and the rest. But once they get into power, they turn into something else. The masses no longer control them. So I use this as a medium to pass a message to the people and to the government that yes, the government has to work with the masses so that the country will be a better place for them to live in. This bike has a concept behind it. Yeah, the concept behind it is the bad government, the society, how they are being treated. When you have a lot of graduates, no job and the rest, no good road, no good infrastructure. So just trying to pass. That's the concept behind it. Okay, what you wear is your tradition? I'm a stylist. Oh, great. I'm an artist. I'm a sculptor. I'm a visual artist. What is this in your neck? Yeah, this is a camel teeth from Nikkei Art Gallery, Nigeria. Okay. Then these are lovely beads too from Nikkei Art Gallery, Nigeria. Okay, what is this? Is that from scrap? Yeah, this is from scrap. The title is Deer. I try to work on deer because of the elegance and the dramatic horn. So I try as much as possible to use those scrap materials found in the junkyard to assemble this. So the inspiration behind this is I watch more of the animal documentary, and I love the flexibility of the deer. So that's the inspiration behind this, trying to make it into an art piece using different kind of material. If you look at it very well, you see using spoons for the build of the head. Then the ear too is a spoon, teaspoon. Then you look at it very well, you see the gold spoons, and these are ornamental designs, metal designs. It's very difficult to melt the spoons, or how you create this. Well, I will say this has been part of me, and creating it is not really what I've not done before. So in my closet time, in my quiet time, I think on how to go about it, because one, getting the scrap is one different thing, then putting them together too is another different thing. So the first thing you do is have it at the back of your mind that this is what I want to create. Then you make a rough sketch of it. Then in your quiet time, you start thinking of good materials that will fit in. So that's just it. You give life to the raw material. They are no raw material, they are scrap. Yeah, I picked them from the junkyard. Yeah. Okay, what is this? Wow, amazing. I titled this The Irony of Life. Trying to talk about my life and some other people's life generally. Growing up wasn't really easy as an artist and a young boy in a society. So I try as much as possible to bring those things in my artwork, using gold spoons, flat bar, twisting them and getting them together. If you look at it, the flat bars represent the human being with different colors and different phase of life. Most of my works have been inspired by music. There's a music that says, when money go,
nobody comes around you. But when you have money, people comes around you. So the butterflies, I try to represent them as human being. Now you've made money, people come around you. The butterfly don't just perch on flowers because they want to perch on flower. They perch on flower because they have something to get from the flower. So these butterfly are human beings. Now you've made it, people come around you, they want to associate with you. Then if you look at the highs, I try as much as possible to bring out the highs from this. I use the red paint because at times the agony, the pain of you striving to make it. You in your quiet time, you start asking God, why did you create me? You cry because you find it very difficult to eat and the rest. So there's no amount of cry you cry that you cry out blood. All you just need to do is you cry out tears, and the whole thing behind this is just to tell you that you just keep striving. Don't give up in striving. You just keep striving. One very good day, the Lord will still answer your prayer and you'll get to the next step. Beautiful masterpiece you have created. Thank you very much. जी यहाँ पर ऐसी ज़ात के मैंने मास्टरपीस देखे हैं जो क्रिएट किए गए हैं रॉ मटेरियल से, इतने आम से मटेरियल से, और ऐसी क्रिएशन है कि जिसको देख के ना इंसान की आंखें दंग रह जाए। अब ऑस्टी हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इन्होंने बनाया है मास्टरपीस, इसके पीछे क्या लॉजिक था? हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ यू क्रिएट दिस पैरट? ओके, आई वर्क विथ रिसाइक्ल्ड मटेरियल्स. I started with the head, then I built the skeletal framework, then the leg. So I work with recycled materials. Most of my work, you can see spoons and scrap plates. Then this one that you are seeing now is a motorbike exhaust, and this one is a gas cylinder, and this is another spoon. This one a pipe for drawers, as in the track for drawers. So then these one are rods. This what's it called? Springs and the rest. So I work with recycled materials. So it's quite difficult to create such a thing. I think for me, it's not difficult for me because it's my calling. This is what I studied in school. I studied sculpture in Auchi Polytechnic. I'm from Edo State, and for me, it's just like a play. Yeah, because this is what I studied. So we'll start from the sketches. Then from these sketches, we'll transfer it to armature, which is the skeletal framework. From there, we'll start building bit by bit. Yeah. Nice, precious. Okay, where is the other pieces of yours? Okay, I think I have another piece. Okay, first of all, tell me, what is this? I can't understand. Okay, as you can see, this is a female figure sitting. This is the female figure, that's the head, this is the hand, and this is the leg. And he's standing with the other leg, and this one is the hand. Yeah, so I work with spiral designs. So this flat bar metal, this 3 meter piece that is folded to form a female figure that is sitting. Yeah, so this title is a human flexibility. Sometimes in our idea, we need to be flexible in our thinking for us to absorb from other positive energy from other people, so that we can learn from others as well. Now I can little bit understand what's the reason behind this. What is this? Yeah, this is a human figure. This is a female figure sitting. If you look from this other side, you can see another thing here. Then if you look from different views, you can see different. But it's an abstract form. But you can, if you look from the other view, you see another different thing. So it's 3-dimensional work, but depending on where you are standing,
that will determine your narrative and all of that. So if I'm standing here, what I'm saying is different from when I stand at the other side. What I'm saying, if I'm at the other side, what I'm saying there is quite different as well. Every side has their own perception. Yes, every side has their own perception. That's the right word. Nice, very well. Is the face, this is the eye, the mouth, the nose, and the mouth. I titled this one Face of Mercy. This one, in my language, I call it Itoha. Itoha means face of mercy. Itoha means mercy in my language, my lingua franca. So, with this, I try to explore as our faces are different, so our characters are different as well. That's why you see some electrical panels. I use these electrical panels to represent our different characters with different faces. You know, your face is different from mine, and my face is different from his, and your next person's face is different from the other one, but we all have a face. So that's what I use this work to represent. Awesome. Very creative. Okay. Acha, okay. How you find Pakistanis here? I think I enjoy my stay in Pakistan. I think I love Pakistan. First of all, I think I will give kudos to Muse Art Gallery. I'm here at Muse Art Gallery. The show was a successful one, and I will give kudos to Sumera, Dr. Sumera, for curating this show. So I enjoyed everything about Pakistan. Is lovely to me. But when I was coming here, the story they told me was a false story. They told me it's a war zone. But coming here, I see that I didn't see anything like that. The people are friendly, homely. The hospitality is nice. So for me, I would love to come back here. Thank you. Thank you very much. What's your name? Okay, my name is Ambassador Kent Honor. Yes. Okay. What is the theme behind this painting? Okay, this painting is titled Time and Space in the Spirit of Communality. Now, when you look at what is happening in life today, you know, so many people say lots of things about cultures they don't know about. They write so many things and all. But I'm trying to say, first and foremost, that we can put our cultures together, because what our ancestors did, what they did before us, over time and space has not been eroded. We are standing on their shoulders in order to project what we are doing now. So we should not ignore them or throw them away. Now, they encourage the spirit of community, communality. So time and space should not break and remove that. Instead, it should encourage that. The treasures they left behind through their writings, their art, you know, we have creative ancestors. Whatever it is that they have done, we stand on that to project what we have today. So if you look at the way it's going, culture and everything is going in different directions, but at the end of the day, find that they form one whole. Which tea you like the most? The tea itself, the one that is this herbal, just leaves, you just soak in water. I don't put sugar or milk. I want to taste it raw. Okay. How you find the people here and the culture, especially being an artist? How you find the artist here or people in this line? Okay. Now, we've not met much of the regular artists, but if once we have met, like Sumera, oh my goodness, if they have told me, because I've exhibited in America, in the UK, in Mexico, as I'm talking to you now, my exhibition is still going on in the US. Now, out there, I could bet any of my painting that there is no artist, talk less of a female, I would have told you, no, it's not possible. Sumera, that's a world-class artist. She's fantastic. She took us to her studio. I saw her works. I was just like,
So you mean you did this? I mean, such a person should be projected to the world. She has and she sculpts, she paints for a woman her age. No. लो जी, हम जा रहे हैं इंडिया शाहरुख खान से मिलने के लिए, और ये ना समझिएगा कि मतलब पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है या यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पेंटिंग्स के शाहरुख खान। हेलो शाहरुख खान। Hello, how are you? I'm fine. Okay, people want to ask, your real name is Shahrukh Khan? When I got to Lahore, Pakistan, so I tried to pronounce my name. A lot of you guys couldn't pronounce it well, and they said, no, you need a Pakistani name. So they gave me Shahrukh Khan. Tell me about your paintings. What these black and white paintings behind say? Okay, first, my name is Ojimekel Egodalo. I'm a painter. Actually, I'm delighted to be here in Lahore Music Gallery. The show Synergy, actually put together by Dr. Sumera Javad. It's actually about synergy. Now you look at it, you actually see the horse and the rider, but the title is Beyond the Game. It is not just you seeing the horse and the rider. It's about the connection between the rider and the horse. If there is no connection, there's no telepathic communication between the rider and the horse, you can't have polo. It goes beyond the game. It also cuts across people, countries, nation. So it talks about how we harmonize as people. It talks about how we harmonize as a community and even as individual. So when you look at this beyond the game, it's telling you how we fuse, how we relate with one another, how when we try to come together as a process, we eventually get what we call synergy, a connection between you, your community, your people, even tribes. Now, if you take a look at from 1, 2, 3, 5, you see a process, how the game begins from the beginning point to the strike point. So that is what it's trying to say, that everything you're trying to connect with individual people, it takes time, it takes process to get to the peak of where we are right now. All our process, and the most important part is the connection between people. Okay, thank you very much for your time. Or you have a very precious and very elegant style. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Thank you. आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है, और इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।